ہم پھر سے آپ کے ساتھ حاضر ہے ایک یوٹیوب چینل پہ ایک پروگرام لے کر، جو بہت ہی پیارا، بہت ہی خوبصورت آرٹیکل ہے، جسے لکھا ہے درخشا انجم جی نے کلکتہ سے۔ بہت ہی پیاری شخصیت کی مالک ہے اور بہت پیارا لکھتی ہے۔ مجھے اتنا پسند آیا ان کا لکھا ہوا آرٹیکل، میں نے سوچا کہ چلو آپ کے ساتھ شیئر کر لوں، تو حاضر ہے۔ اور وہ جو آرٹیکل لکھا ہے بہت ہی کیا کہے، ان کی تعریف کے لیے الفاظ کم پڑے گئے۔ امتیاز گورکھپوری جی کے شان میں پیارا سا آرٹیکل لکھا ہے، آپ ملاحظہ فرمائیے اور غور سے سنیے گا، اور اگر نہ سن پائے پھر سے بار بار سنیں اور اسے انجوائے کیجیے۔ مجھے بہت ہی اچھا لگا، میں نے سوچا چلو مل کے سنتے ہیں، مل کے شیئر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس آرٹیکل کا ٹائٹل ہے کہاں سے چھیڑوں فسانہ کہاں تمام کروں، کہاں سے چھیڑوں فسانہ کہاں تمام کروں۔ شاید آپ نے بیاہ کا نام سنا ہوگا۔ یہ چڑیا جتنی خوبصورت ہوتی ہے اتنا ہی خوبصورت گھونسلہ بھی بناتی ہے۔ جی ہاں، یہ چڑیا گھونسلہ بناتے وقت اس میں کچھ گیلی مٹی بھی جمع کر لیتی ہے اور کچھ جگنوؤں کو اس گیلی مٹی میں دبا دیتی ہے تاکہ ان کا گھونسلہ ان کے اور ان کے بچوں کے لیے روشن رہے۔ دراصل اس چڑیا کے جگنو اکٹھا کرنے کی صفت سے میں ایک شخصیت کو مشابہت دینا چاہتی ہوں، جنہوں نے اردو ادب کے کئی گمشدہ جگنوں کو منظر عام پر لایا۔ امتیاز گورکھپوری نے کئی ادبی شہ پاروں کو ادبی دنیا میں روشناس کرایا ہے، جن میں یہ عشق نہیں آساں، لفظ بولیں گے میری تحریر، شب روز تماشا میرے آگے، اردو ادب کے ستارے، گرد سفر قابل ذکر ہے۔ بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی، وہ ملک کے ایک معتبر رسالہ اردو آنگن کے مدیر بھی ہے، جو بین الاقوامی سطح پر مشہور ہے، جو آج ہمارے درمیان مہمان بن کر تشریف فرما ہے، جن کے اعزاز میں یہ خوبصورت نشست رکھی گئی ہے۔ امتیاز گورکھپوری ایک عالمی شہرت یافتہ شاعر و ادیب ہے۔ یہ نام کسی تعارف کا محتاج نہیں، جیسا کہ میرا ماننا ہے شاعر بنتے نہیں بلکہ پیدا ہوتے ہیں، آف کورس، لیکن موصوف کے حوالے سے خاص بات یہ کہ انہیں شاعری وراثت میں ملی ہے۔ ان کے والد محترم ظفر گورکھپوری صاحب نے صرف ایک بڑے شاعر بلکہ ایک معتبر ادیب و نغمہ نگار تھے، جن کی غزلیں ملک و بیرون ملک کے گلوکاروں نے اپنی آواز میں گایا ہے، جن میں اب کے سال پونم میں ایک طرف اس کا گھر ایک طرف میں کھدا، پتھر کہاں گیا کبھی شیشہ کہاں گیا، کتابیں بہت سی پڑھی ہوگی تم نے، ہم جانتے ہیں تم ہمیں ناشاد کرو گے، دیکھ تماشا لکڑی کا وغیرہ وغیرہ شامل ہے۔ امتیاز صاحب اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ بے شک ان کے لیے فخر و اعزاز کی بات ہے کہ یہ اپنے والد کے نام سے پہچانے جاتے ہیں اور آخری سانس تک یہ نسبت ان کی پہچان بنی رہے گی۔ اگر امتیاز گورکھپوری کی شاعری کا مطالعہ کرے تو پتہ چلتا ہے کہ سہل ممتنع میں اپنی بات عوام تک پہنچانے کا غرض جانتے ہیں۔ میں ادب کی دنیا میں نووارد ہوں، اس لیے ان کی شاعری کا احاطہ کرنا میرے لیے سمندر سے موتی نکالنے کے مترادف ہے۔ ان کی نظمیں اور غزلیں تجربات اور مشاہدات کا شفاف آئینہ ہے۔ ان کی شاعری میں داخلیت اور خارجیت دونوں دکھائی دیتے ہیں۔ امتیاز گورکھپوری کی کچھ نظمیں اور کچھ اشعار آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ نظم غبارہ۔ سمندر کے کنارے شام ڈھلتے، سمندر کے کنارے شام ڈھلتے، خوبصورت دلنشیں ماحول میں رنگینیاں جب دل لبھاتی ہے، سمندر کی لہریں آگے ساحل پر محبت کا حسین نغمہ سناتی ہے، انہی رنگینیوں کے درمیان دو دل دھڑکتے ہیں، مہکتے ہیں گلابوں کی طرح، ایک دوسرے کی باہوں میں پھر آنکھیں ڈال کر آنکھوں میں اکثر خواب بنتے ہیں، لیے ہاتھوں میں غبارہ وہ اپنے عشق کا اظہار کرتے ہیں، تمہیں کچھ یاد ہے جانا، کچھ ایسے ہی حسین ماحول میں میں نے تمہیں ایک سرخ غبارہ دیا تھا، وہ غبارہ کوئی معمولی غبارہ نہیں تھا، وہ میرا دل تھا، تم مانو نہ مانو، وہ جو غبارہ دیا تھا میں نے، اس میں تمہیں میری سانسوں کے اور تم اپنے پاس رکھنا، بہت ہی پیارا کچھ الفاظ لکھے کہ وہ میرا دل تھا، وہ جو غبارہ تھا نا کوئی معمولی غبارہ نہیں تھا، وہ میرا دل تھا، تم مانو نہ مانو،
وہ جو غبارہ دیا تھا میں نے، اس میں تمہیں میری سانسیں، میری سانسوں کو سانسوں کے تم اپنے پاس رکھنا، اور ہمیشہ یاد رکھنا وہ غبارہ کوئی معمولی غبارہ نہیں تھا۔ نظم عرض ہے ایک، نظم تم سچ ہی کہتی تھی نا، نظم کا ٹائٹل ہے نظم تم سچ ہی کہتی تھی نا، تم سچ ہی کہتی تھی، تم سچ ہی کہتی تھی نا، اپنے بچپن کی عادتوں کے حوالے سے کہ تم جس کھلونے سے کھیلتے کھیلتے اگتا جاتی، جب تمہارا جی بھر جاتا تو تم اسے توڑ دیتی، تم سچ ہی کہتی تھی۔ کچھ اشعار ملاحظہ ہو۔ ایک پل کو صحیح خوشبوئے صبا تو آئی، ایک پل کو صحیح خوشبوئے صبا تو آئی، اس کے گھر آنے سے کچھ تازہ ہوا تو آئی، کیا ہے قتل کسی نے یہ فسانے میں بتانا تھا، جی ہاں کیا ہے قتل کسی نے یہ فسانے میں بتانا تھا، مگر یہ کیا فسانے سے تیرے قاتل الگ کیوں ہے، مگر یہ کیا فسانے سے تیرے قاتل الگ کیوں ہے۔ اور ایک شعر، تمہاری ہاں میں ہاں دنیا ملائے جا رہی ہے، تمہاری ہاں میں ہاں دنیا ملائے جا رہی ہے، تمہارے فیصلے منظور ہوتے جا رہے ہیں، تمہارے فیصلے منظور ہوتے جا رہے ہیں، حد سے گزرے تو پھر تمثیل رانجھا ہو گئے، حد سے گزرے تو پھر تمثیل رانجھا ہو گئے، عاشقی میں جانے کتنے لوگ کیا کیا ہو گئے، حد سے گزرے تو پھر تمثیل رانجھا ہو گئے، عاشقی میں جانے کتنے لوگ کیا کیا ہو گئے۔ ایک آخری شعر، کتنے لاشیں بے کفن ہیں آہ تپتی ریت پر، کتنے لاشیں بے کفن ہے آہ تپتی ریت پر، پیاس دریا کے کنارے ہے لہو میں تر بتر، پیاس دریا کے کنارے ہے لہو میں تر بتر۔ امتیاز گورکھپوری ایک نامور شاعری نہیں بلکہ ادیب بھی ہے۔ ان کی تخلیقات کو پڑھنے کے بعد یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ قلم کی عظمت کو بجا طور پر سمجھتے ہیں، اور حتی المقدور اس کا حق ادا کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ قلم تو بہت سے ہاتھوں میں ہوتا ہے، لیکن قلم کے گرہ بار ذمہ داریوں کو سہارنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ جب ایک تخلیق کار کو شہرت کے ساتھ ساتھ عزت و احترام کی دولت بھی حاصل ہو تو اس کا فن قابل ستائش ہوتا ہے۔ امتیاز گورکھپوری ایک شخص سے اونچی شخصیت بننے کا بہترین سفر طے کر رہے ہیں۔ اردو زبان کی بقا کے لیے امتیاز گورکھپوری کے اندر جو جذبہ اور جوش ہے اسے کوئی بھی محب اردو سراہے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ان کی باتوں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انہیں ابھی بہت سے کام کرنے ہیں، ادب کے دھندلائے ہوئے ان آئینوں کو صاف کرنا ہے جس میں تہذیب و تمدن کے چیخیں قید ہو گئی ہے، انہیں ان خوفناک اندھیروں کو دور کرنا ہے جو ہمیں اردو پڑھنے اور لکھنے پر احساس کمتری کے خندقوں میں لے جا رہے ہیں۔ ادب کے آئینے پر پڑی ان گرد کو دھونا ہے جس میں اردو کے مستقبل کے درخشاں فسانے بھی دھندلائے نظر آتے ہیں، انہیں ان رتب دیا بس کو صاف کرنا ہے جو انگریزی کی غلامی میں قید ہو کر سٹیج پر اردو کا نوحہ پڑھتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امتیاز گورکھپوری جی کو دنیا ادب میں وہ مقام عطا کرے جو ان کے والد محترم ظفر گورکھپوری کو حاصل تھا۔ بقول فیض احمد فیض، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کو کے واسطے دار و رسن کہاں۔ بہت بہت شکریہ۔